اب یہ سوال ہے، جن لوگوں نے آپ کے اوپر بہت تنقید بھی کی ہے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ یار اس کا ہمیں مسئلہ ان سے خود پوچھ کے آ کے ہمیں بتاؤ، ہمیں اس بات کے اوپر ان کی اعتقاد ہے کہ پاکستان میں اس مسئلے پہ ان سے اچھا کوئی بندہ ہمیں جواب نہیں اکٹھا کر کے دے سکتا۔ ہم نے بہت ساری باتیں پوچھی ہیں کہ مسجد حرام کی حدود کہاں تک ہے کہ 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے۔ کوئی کبوتر چوک کہہ دیتا ہے، کوئی کہتا ہے ایئر کنڈیشنر فلور ہے، کوئی کہتا ہے وائٹ فلور ہے، کوئی کہتا ہے بیسمنٹ کے ٹوائلٹ کے ساتھ پڑھ لیں، ایکسکلیٹر پہ پڑھ لیں۔ ہر بندے نے اپنی اپنی اصطلاح نکالی ہے۔ اس کا آپ بتائیں 1 لاکھ نماز کا ثواب لینا ہے رمضان میں، اور اکثر لوگ جاتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے 1 لاکھ والی روایتی کمزور ہے، اچھا ٹھیک ہے نا جی۔ صحیح حدیث کے اندر کتنا ہے جی؟ 10,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ میرا جو 54C مسئلہ ہے نا قبر رسول کی حاضری والا، اس میں نے بتایا ہے کہ کیا کیا ثواب ہے اس طریقے سے۔ مسجد حرام کے بارے میں بہت کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ مسجد الحرام کی جو جتنی فنائے مسجد ہے وہ بھی مسجد میں داخل ہے۔ فنائے مسجد ایک فقہ کی ٹرم ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ مسجد سے ملحقہ حصہ اسے کہتے ہیں فنائے مسجد، جو جڑا ہوا ہے۔ اگر کانٹینیوس صفیں چل رہی ہیں تو بے شک 2 کلومیٹر دور تک بھی صفیں چلتی رہیں، وہ آپ کو 10,000 نمازوں کا ثواب ہی ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں وہ ایریے کی بات نہیں، کیونکہ اگر ایریے پہ جائے نا تو جو لوگ اس وقت مطاف کے اندر کھڑے ہیں نا وہ بھی اس ایریے سے باہر ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد الحرام تھی۔ چاہے جائے کہ باہر والے اے پھکیل جواب یہ نا، کیونکہ بڑی اس وقت مدینہ جو پورا سٹی تھا نا وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی تو بڑی چھوٹی سی تھی، وہ ریاض الجنہ والا حصہ، بلکہ اس میں ولادہ کلر کے پینٹ بھی ہوئے ہیں، پھر آستہ سے توسیع ہوئی ہے۔ اب کوئی کہنے جی جو ریاض الجنہ میں نماز پڑھے گا نا وہ نبی علیہ السلام والی مسجد نبوی، ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی کی پہلی 4 صفیں ہیں نا، اس وقت 4 یا 5 صفیں جو روضہ شریف سے آگے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں آئی نہیں تھی۔ آپ کا جو ممبر تھا نا اور آپ کا جو مصلی وہ ریاض الجنہ والی جگہ پہ تھا، وہ لادہ سے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے مصلۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اس وقت مسجد نبی کے امام تو بہت آگے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے آگے کی طرف ایکسٹینڈ کر دی ہوئی ہے صفیں۔ امام خود جو ہے نا اس مسجد نبی سے باہر کھڑا ہے جو نبی علیہ السلام کی مسجد نبی تھی، تو آپ نے اس کے پیچھے پڑھ کے اتنے ثواب لینے ہیں، وہ سب کے سب شامل ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے۔ ایون مسجد نبوی کا حصہ نہ بھی ہو تب بھی جو لوگ کنٹینیوس صفنگ میں جتنی دور تک جاتے جائیں گے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا ہے۔ عرب میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سستی کرتے ہیں، مسجد حرام تک جاتے ہی نہیں، جدھر ہے وہ ادھر ہی کوئی مصلی ڈال لیتا ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صفیں متصل ہونی چاہیے، یہ مذاق نہ بنا لیا جائے، اس کو یہ بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔